قرآن پڑھتے رہتے تھے. اور ایک آدمی مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین تھے، یہ سارے ایک ہی شیخ کے خلیفہ تھے، مولانا منظور نعمانی، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور یہ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ہم نے دیکھا، شاید کوئی بات کرتا ہوگا، اللہ جانے، وگرنہ بس اپنے بستر پہ لیٹے رہتے تھے اور 24 گھنٹے سوائے نیند کے حافظ ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا اور ان کی آنکھوں سے بس آنسو گرتے رہتے تھے. ایسے ہو گئے تھے جیسے بالکل نور میں ڈھلا ہوا کوئی آدمی ہوتا ہے، کوئی بات چیت نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں، لینا نہیں، دینا نہیں. مرید معتقد کوئی آئے جائے بس آنکھیں بند کر کے وہ روتے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن سنتے رہتے تھے. اور جب کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی جن آیات میں زیادہ اللہ کا تعلق کا ذکر ہے تو کبھی کبھی اتنا شدید رونا ہوتا تھا، چارپائی ایسے ہلنے لگتی تھی. ہم نے یہ دیکھا، اتنا اس کتاب کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق رہا. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی برکت کی چیز ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز تھوڑی بھی ہو تو بڑھ جائے، یعنی قرآن کا جہاں تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے. تھوڑی چیزیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، تھوڑا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، تھوڑا علم بہت ہو جاتا ہے، تھوڑی عمر ہوتی ہے لیکن مغفرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تھوڑی عبادت ہوتی ہے لیکن اخلاص اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک ایک رکعت دوسروں کے مقابلے میں ہزار ہزار رکعتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ہم نے جو کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یہ بڑی برکت والی چیز ہے. اور یہ بھی وہی ہے جیسے وہ کتاب، جیسے یہاں پر کتاب یعنی نزول کے اعتبار سے وہ بھی اللہ نے نازل کی، یہ بھی اللہ نے نازل کی ایک، اور دوسری یہ کہ وہ بھی ڈراتی تھی، سکھاتی تھی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں اصل بستی کو. ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ، ساری بستیوں کی اصل، ساری بستیوں کی ماں. ممکن ہے کہ کسی زمانے میں ایسے آثار کہیں سے برآمد ہو جائیں کہ پتہ چلے کہ دنیا میں سب سے پہلی آبادی یہی تھی اور یہیں سے مشرق و مغرب میں تہذیب پھیلی. یہ تو دیکھیے کبھی آثار قدیمہ آئیں اور قرآن کی یہ بات 100% پوری ہو جائے. باقی اب مفسرین کہتے ہیں کہ ام القریٰ نام ہی مکہ مکرمہ کا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ڈرائیں ام القریٰ ومن حولہا، اور جو اس کے قرب و جوار میں بستیاں ہیں، مشرق مغرب شمال اور جنوب، چاروں ساری کی ساری اطراف، یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں انہیں اس قرآن کے ذریعے پیغام پہنچے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اس کو مانو. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اور تورات کو مانتے ہو، اور یہ مانتے ہو کہ تورات ان پہ نازل ہوئی ایک، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس تورات کے ذریعے علم ملا تھا، یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے. یہاں کیوں نہیں مانتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کتاب بھی خدا نے ہی نازل کی ہے اور اس کتاب سے بھی اللہ نے لوگوں کو ڈرایا ہے جیسے تورات کے ذریعے ڈرایا گیا تھا. والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یقین ہے جنہیں آخرت کا، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، وہ اس قرآن کے قائل ہیں، ان کا ایمان اس قرآن پہ پورا ہے. یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جن کو ایمان آخرت پہ ہے وہ پورا پورا اس قرآن کو مانتے ہیں. ان کا صبح شام اٹھنا بیٹھنا ایک ایک بات قرآن کے متعلق ہوتی ہے. اور ان کی خاص چیز بتائیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ اپنی نمازوں سے خبردار رہتے ہیں، اپنی نمازوں پہ پکے رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ایمان کے ہم پلہ خدا نے نماز کو قرار دیا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی کتاب اس کے ساتھ تعلق ہے ان کا. تو جتنے بھی قرآن کے کام یہ کرنے والے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ قرآن پاک کا یہ پڑھنا اور پڑھانا اگر عملی زندگی تبدیل نہیں ہوتی اور نماز خاص طور پہ نہیں آتی نا،
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صرف علم کی حد تک رہ گئی، عمل کی زندگی میں نہیں آئی. یہ خدا کا مطالبہ ہے. کتنے ہی انگریز، منکرین حدیث، مرزائی، کتنے مل جائیں گے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی. ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے 20-20 برس تفسیر لکھنے میں لگا دیے اور قرآن پورا اوپر سے گزر گیا اور ایمان نہیں لائے، نہیں توفیق ملی. انہوں نے پہلے سے اپنے نظریے متعین کر لیے، پھر قرآن کو پڑھا کہ ہمیں اپنے نظریات کے لیے دلائل اس کتاب سے چاہیے، اور قرآن کو پڑھنے میں اصل طریقے کو بھول گئے. اور اصل طریقہ قرآن کو پڑھنے کا بالکل یہ تھا کہ 100% اپنے دل اور دماغ کو خالی کر کے نظریات سے، ان چیزوں سے محض ایمان ہو، اور فقیر کی طرح برتن لے کے، کشکول لے کے اس بادشاہ کے دروازے پہ دستک دے کہ مانگنے آیا ہوں، بھیک چاہیے، اور بھیک چاہیے قرآن کو سمجھنے کی، کچھ مہربانی کریں، کچھ عنایت فرما دیں، کچھ فضل ہو، اس فقیر کا برتن بھی بھر جائے، اور کچھ نظر عنایت ہو کہ اس کا مقدر بدل جائے، اور کچھ کرم ہو کہ اسے بھی وہ دولت نصیب ہو جائے جو دولت تیرے پیارے بندوں کو ملی ہے جنہیں قرآن سمجھ آ گیا تھا. یہ ہے اصل طریقہ. یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہلے سے نظریات متعین کر لیے اور پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھنا شروع کیا کہ اچھا قرآن میں کیا ہے. پہلے سے نظریہ متعین ہو گیا الیاذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اب قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ ہاں کہاں کہاں سے نبوت کی دلیل مل سکتی. اللہ تعالی نے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ لوگ نماز پر پکے ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں. اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنے دین پر پکے رہتے ہیں. یعنی دین کے صلات سے مراد عبادت، تو عبادت میں مراد شریعت، پورا دین، پورے دین پر پکے رہتے ہیں. یعنی قرآن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اللہ سے یہ چیزیں لے لیتے. یہ کوئی تھوڑی سی چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت ہے، اور خدا نے ان پر عنایت اور مہربانی کی تھی کہ اس دل نے برداشت کر لیا، وگرنہ تو قرآن مر جائے آدمی سے سن کے، دل پھٹ جائے. ایسی ایسی آیات ہیں کہ اگر معنی حقیقتاً سمجھ میں آنے لگیں تو آدمی کپڑے پھاڑے اور جنگل میں بھاگ جائے کہ یہ خدا کا کلام، یہ اللہ نے کہا، یہ ہم سے مطالبہ فرمایا، اور یہ اس کا کرم، یہ اس کی مہربانیاں. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک آیت پڑھی اور گرے اور دل پھٹ گئے، اور ایسے مل جائیں گے جنہوں نے ساری ساری زندگی بس وہ قرآن کے ساتھ گھومتے رہے، ایک ایک آیت پہ پوری پوری رات گزار دیتے تھے، اسی وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ذوق اور تعلق بن گیا تھا. اللہ نے فرمایا وہ اس کے دین کو قائم کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، ممن افترا، جو جھوٹ باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذبن، اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ پہ بہتان باندھے. اللہ پہ سب سے بڑا بہتان شرک، اللہ پہ سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے. اللہ تعالی کے ذمے سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ خدا کے ساتھ شرک کرنا کہ اللہ تعالی کی قدرت اور علم میں کوئی اور شامل ہو گیا. ایک چار الزامات چار حرکتیں گنوائی ہیں. او قال اوحیا، یا وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، اوحیا الیہ، مجھ کو وحی آئی، ولم یوحا الیہ شیء، اور اس کو کوئی وحی اللہ نے نازل نہیں کی. نبوت کے جھوٹے دعوے دار. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی، ولم یوحا الیہ شیء، اور اللہ نے نہیں نازل کی اس کی طرف وحی
شیئن ذرہ برابر ایک لفظ خدا نے اس کو وحی کا نازل نہیں کیا. یہ دوسرے جھوٹے اور اس میں سارے وہ نبوت کے مدعی آ گئے، مسلمہ کذاب سے لے کے غلام احمد قادیانی تک یہ سارے آ گئے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وحی ہماری طرف آئی ہے اور ہمیں نبوت ملی ہے. اور قادیانیوں نے اس سے بڑا ظلم یہ کر لیا کہ مرزا بشیر نے ایک جگہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت آتی رہی ہے، ہمارے والد صاحب بھی تھی، اور پتہ نہیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا اور کتنے ہی نبی اس امت میں پیدا ہوں گے، ابھی تو بہت سے. یہ ہے وہ ظلم. اللہ نے کہا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسرا آدمی وہ جو کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آئی اور اس پر کوئی وحی نہیں آئی. اور اسی سے سبق سیکھنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو جھوٹے خواب اور کشف اور اس قسم کی چیزیں بیان کرتے ہیں. یہ جتنے جھوٹے صوفی ہیں نا، وہ یہی تاثر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، خواب میں یہ دیکھ لیا ہے، ایسی چیز دیکھ لی ہے. یہ سارے اس میں شامل. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ نبوت کے بعد اب اچھے خواب رہ گئے ہیں جو تم خود دیکھتے ہو یا کوئی مومن تمہارے لیے دیکھ کے خوشخبری کی بات تمہیں بتاتا ہے. اور ایک جگہ آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے خواب کے بارے میں جھوٹ بولا، قیامت میں اللہ اسے 2 جو اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور اسے کہے گا ان میں گرا لگاؤ. تو وہ جو تو اتنے تو ہوتے ہیں، اب اس میں گرا کیسے لگے؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہ تمہیں جنت میں اس وقت تک نہیں بھیجنا جب تک کہ تم اس پہ گرا نہ لگا لو. مراد یہ کہ جیسے تم نے دنیا میں ایک جھوٹ بولا نا خواب کے متعلق، ایسے ہی آج اس کے نتیجے میں ایسی ہی یہ بات بھی کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے خواب بیان کیا اور دوسرا آدمی اس پہ ہنستا رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھا دیا اور فرمایا وحی کا مذاق اڑاتے ہو. وہ خواب کو اس لیے وحی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وحی نبوت کا وحی کا یہ 46واں حصہ ہے خواب. اسے شریعت نے اپنی جگہ اہمیت دی ہے. سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر بات آئی تو سورہ یوسف میں انشاءاللہ کوئی بات عرض کریں گے. تو جو خواب نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے، الہام اور کشف سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے وہ کہتا ہے. اور اسی میں وہ شامل ہے جاہل آدمی بھی جو فتوے دینے لگے، اپنے پاس سے فتوے دینا علم ہی نہیں ہے، اور بڑے بڑے مسائل میں اپنی رائے کو پیش کرنا اس میں شامل. اس لیے نہ بولے، یا تو خود اتنا علم ہو یا یہ کہ کہیں ایسی جگہ سے سناؤ جن کے علم پہ اعتماد ہو، اتنا ہی نقل کر دے جتنا اس نے سنا ہے. اپنے پاس سے شریعت میں مسائل کو کے حل پیش کرنا اور یہ چیزیں اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء. اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے تو کوئی وحی نہیں کی. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے حالانکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا. کہ تمام وہ لوگ اس میں شامل ہیں کہ بنیادی طور پر وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں قرآن نازل ہوا اور جس زبان میں حدیث آئی، اور فتویٰ ایسے دیں گے. بخاری میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے. دوسرا آدمی حیران ہوتا ہے یار کہ مطلب اب آدمی کیا کہے کہ بخاری میں جو کچھ آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، مسلم میں جو کچھ آیا ہے اس کا کیا مطلب. اپنے دیار میں سائیکل کو پنکچر لگاتا ہو اور اپنے ملک میں وہ چاہے سبزی اور گوشت کی دکان پہ سارے سال کام کر کے آیا ہے، جب دوسرے ممالک میں آتا ہے تو چونکہ اسے بنیادی طور پہ عربی آتی ہوتی ہے تو وہ تو ایسے روب جھاڑتا ہے جیسے اس سے بڑا علامہ کوئی نہیں، اور شیخ الازہر کا بالکل منصب ان کے قریب پہنچ گیا تھا. اور یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جو ہمارے اپنے ممالک میں ساری زندگی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں آ کے وہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں اور بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ ہمیں دین کا کتنا علم حاصل کرنا ہے، یہاں آ کے دین کا احساس آتا ہے. اس لیے کہ کفر سے ٹکر لگتی ہے نا تو ڈر لگتا ہے
اور یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ڈر لگتا ہے کہ یار اگر ہم نے دین نہ سیکھا تو ہم بھی مرتد ہو جائیں گے، ہماری اولادوں کا کیا بنے گا۔ اب دین سیکھنا وہ تھی ٹھیک رہا، وہ دین سیکھنے نہیں، پھر وہ دین سکھانے لگتے ہیں۔ یا تو کہیں تعلق ہو، کہیں سے تعلیم ہو، وہاں سے آدمی سنتا ہے، حاصل کرتا ہے، زندگی گزرتی ہے، ٹھیک ہے، یہی صحیح رہا۔ یعنی حد یہ ہے، آپ یقین کریں گے ہم نے کیوں خام خواہ اعوذ باللہ کوئی غلط بات کرنی ہے۔ آج ہمیں ایک جگہ سے فون آیا کہ رائے لینی تھی کہ اگر جمعہ بجائے سورج ڈھلنے کے بعد سے صبح 10-11 بجے پڑھ لیا جائے تو پھر کیسا ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگے دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اتوار کو پڑھ لیا جائے، اور ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ صبح 10:30 بجے 11 بجے پڑھ لیا جائے۔ تو ہماری مسجد کی شورا میں جب بحث ہوئی تو کسی نے کہا کہ بھئی اشراق کے بعد ہی پڑھ لیا کرو، دوبارہ اب کیا آنا ہے مسجد 11 بجے، تو آپ بتائیں کیا حل ہے۔ میں نے کہا بات تو بالکل مناسب ہے، وقت سے بے وقت کر کے ہی پڑھنا ہے نا، تو جمعہ بجائے جمعے کے اتوار کو پڑھ لو، اور بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا وقت کے جو پابندی نہیں کرنی، قضا ہی کرنی ہے تو پھر ایسے کر لو۔ الیاذ باللہ ہم نے کہا یار کچھ سوچو، تم دین کا کیا کرنے لگے ہو۔ اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں۔ کینیڈا سے فون آیا اور وہ دوست بیچارے وہ چونکہ مسجد کا کام بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کہنے لگے آج یہ بحث ہو رہی ہے تو آپ بتائیں اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا تم تو اس لیے ہو کہ تم مسجد کے کام سارے کرتے ہو تو تم کام کرتے رہو، نام بڑوں کا ہوتا رہے۔ یہ دین ہے کیا ہے کہ اتوار کو جمعہ پڑھ لیں اور اشراق کے بعد پڑھ لیں اور یہ کریں، الیاذ باللہ۔ یہ ہے اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، وہ کہتے ہیں دعویٰ ہے اس کا کہ اس کی طرف وحی آئی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں آتی۔ ومن قال، اور تیسرا کون ہے ظالم جو یہ کہتا ہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، الیاذ باللہ، میں نازل کر سکتا ہوں وحی مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ نے وحی نازل کی ہے ویسے میں بھی کر سکتا ہوں، میرے بھی اختیار میں ہے، میرے بھی قبضے میں ہے کہ جیسے خدا وحی بھیجتا ہے ہم بھی بھیج دیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ تیسرا خدا نے جن کا کفر گنا ہے، یہ کون ہے؟ اس کے لیے بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے، کفار کے نام بھی دیے۔ سب سے اچھی تفسیر جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اسے سورہ انفال میں جا کر دیکھ لیں، وہاں جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بس یہ وہ لوگ ہیں۔ سورہ انفال ہے 9واں پارہ، بالکل اس کی آخر پہ آیت دیکھ لیجئے، آخری حصے میں ہے وہ۔ نواں پارہ سورہ انفال اور آیت نمبر ہے 33۔ نہیں 31، 28 دیکھ لیجیے، 30 نمبر 30، نواں پارہ سورہ انفال اور آیت نمبر 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مشورہ کرنے لگے، فریب اور دھوکے کرنے لگے آپ کے متعلق کافر اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کیا کہتے ہیں؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو پابند کر دیں، جیل میں ڈال دیں سب مل کے پکڑ کے، تاکہ یہ پیغام پھیلے ہی نہیں۔ او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، مار ڈالیں۔ او یخرجوک، یا اس مکہ سے آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ فریب اور سازشیں کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ ان کے خلاف تدبیر کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا،
اور جب ہماری آیتیں ان مکہ کے کافروں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالو کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے یہ سن چکے ہیں یہ قرآن جو تم کہتے ہو، لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا، تو ہم اس قرآن جیسا قرآن ہم خود بھی کہہ لیں، ان ھذا، یہ کچھ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ قرآن تو پچھلے زمانوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس اس سے زیادہ اس قرآن کی حیثیت نہیں، یہ پچھلے دور کے قصے کہانی ہیں، ہم چاہیں تو خود بھی کہہ لیں۔ اور بعض بدبختوں نے کوشش بھی کی، تاریخ نے ان کا نام بھی محفوظ رکھا ہے کہ کون کون اس قرآن کے مقابلے میں کچھ کہنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسی وحی نازل کر سکتا ہوں، یعنی بنا سکتا ہوں جیسی کہ اللہ نے بنائی۔ یہ تینوں جھوٹ، پہلا اللہ پہ، اور دوسرا اس نے کہا میں وحی بھیجوں، میری طرف وحی آتی ہے جس پہ کوئی وحی نہیں آئی، اللہ نے ذرہ ایک لفظ اس پہ نازل نہیں کیا، اور تیسرا وہ جو کہتا ہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ایسی کر سکتا ہوں، ایسی چیز بھیج سکتا ہوں جیسی کہ اللہ نے اتارا ہے، میں بھی اتارتا ہوں اس کے برابر۔ ان کا کیا حشر ہوگا، وَلَوْ تَرَىٰ، اگر اے کاش کہ تو دیکھتا ان کافروں کا حشر۔ یہ حشر تو بعد میں بتاتے ہیں، ایک بات اس پہ مفسرین نے اور لکھی ہے، اختلاف کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، اساتذہ ہمارے بس آسان بات یہ بتاتے تھے کہ سورہ انفال کی جو آخری آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے، مکہ والوں کے بارے میں، کیونکہ یہاں بھی بات آ گئی نا مکہ کی، سورت مکی ہے نا سورہ انفال، تو مکہ مکرمہ میں یہ دعوے کرتے ہی تھے، اور اللہ نے بھی مکی ہے سورہ انعام، تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مکی لوگوں کا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ وہاں مشورے کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے ہی قرآن نازل کر لیں، تو وہ یہی اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جنہوں نے اس وحی کو کھیل تماشے کی چیز بنا لیا۔ اس میں مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے، کچھ تو انہوں نے لکھے ہیں کافروں کے نام کہ کون کون کافر یہ بات کہتا تھا۔ نضر ابن حارث کے متعلق عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے یہ بکا جملہ، اور اس نے قرآن کے مقابلے میں سورت بھی بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا وَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، ہوائیں جو چلتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اس نے اس کے مقابلے میں بنایا کہ وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، اور چکی پیسنے والی خواتین، وَالْعَاجِنَاتِ عِجْنًا، اور آٹا گوندنے والی، وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا، اور روٹیاں پکانے والی، فَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا، اور لقمے بنانے والی۔ یہ سب بےہودگی اس نے سورہ زاریات کے مقابلے میں کی۔ یہ اس لیے ساری بےہودہ چیز آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ خیال آپ کو رہے کہ قرآن کے خلاف بھی جو کچھ ہوا ہے تاریخ نے اسے بھی محفوظ رکھا ہے۔ اگر اس کتاب کے مقابلے میں آج تک کتاب لکھی گئی ہوتی نا اس زمانے میں، تو تاریخ اسے محفوظ رکھتی۔ تاریخ صرف مسلمانوں ہی نے نہیں لکھی تھی، اور بھی بڑے سارے تھے لکھنے والے، علیاذ باللہ۔ یہ کفر کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، نقل کی ہیں، اور اللہ کو شدید غصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تینوں جھوٹے، مشرک بھی، اور جو کہتے ہیں ہماری طرف وحی آئی، اور جو کہتے ہیں ہم اس جیسا قرآن نازل کرتے ہیں، آگے ان کا ذکر کیا۔ اس معاملے میں جن کا نام لیا ہے لوگوں نے ایک اور، وہ عبداللہ بن ابی سراح ہیں، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کے متعلق بھی بہت لوگوں نے، مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سب سے اچھی چیز جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی اور سنی وہ ہے جو سورہ انفال کے حوالے سے نقل کر دی۔ نضر ابن حارث کی بکواس جو بھی علیاذ باللہ استغفر اللہ وہ اس قرآن کے مقابلے میں لاتا رہا ہے، وہ عرض کر دی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح رضی اللہ عنہ جو تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھواتے ہوئے
وہ آیت لکھوائی جس میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا اور اس کے بننے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو خوبصورت بنایا، اور پھر آگے یہ سارے مراحل پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن سعد لکھتے چلے جا رہے تھے، اچانک ان سے منہ سے کلمہ نکلا اور ان کا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسے ہی اچھا خالق ہے، کیا اچھا پروردگار ہے، بڑی برکت والی اللہ کی ذات. یہ انہوں نے جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھ لو، مجھ پہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. انہیں پڑ گیا شبہ، انہوں نے کہا پھر تو میں بھی قرآن کہہ سکتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو ایک جملہ ویسے ہی کہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا. اور عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ علیہ باللہ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہی اسی چیز کا نام ہے تو پھر تو میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. اور یہ بھاگ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ارتداد اختیار کیا. اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن خطل اور مکیس ابن سبابہ اور یہ عبداللہ ابن سعد 9 آدمیوں کے متعلق فرمایا تھا یا 11، 2 خواتین بھی تھیں ان میں. آپ نے فرمایا کہ ولو باسطار الکعبہ، اگر بیت اللہ کے پردے میں بھی یہ تینوں چھپے ہوئے ہونا تو بھی انہیں قتل کر دینا. عبداللہ ابن سعد کو ڈھونڈنا شروع ہوئے لوگ تو یہ بھاگ گئے. اور اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی تھے، ان کی والدہ نے، عبداللہ ابن سعد کی والدہ نے اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا، تو اس لیے یہ دودھ شریک بھائی تھے. حتیٰ کہ انہوں نے اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کی منت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطمینان دلا دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے کے حاضر ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ سے معافی چاہتا ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک چپ رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم نے اسے معاف کیا. تو جب اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پتہ ہے میں اتنی دیر کیوں چپ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کے اس کی گردن اتار دے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے تو ہم یہ کر گزرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی آنکھ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ خیانت کرے. میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اور پھر عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور بہت اچھا ان کا اسلام ہو گیا، اور اس کے بعد ان سے کوئی ایسی حرکت نہیں. بڑے فاضل آدمی تھے اور بہت قابل، اور قریش کے جو بڑے بڑے دماغ گنے جاتے تھے عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے. ایران پہ حملے میں شریک رہے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مصر بھیج دیا تھا، مصر کی حکمرانی رہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 2 سال بعد یہ مصر گئے ہیں، یعنی 25 ہجری میں. اور پھر اسی طرح انہوں نے 34 ہجری میں روم اور ایران، یہ جو عیسائیوں کے علاقے تھے، فتح کیے اور اسکلان چلے گئے. پھر حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو اسکلان میں ہی رہے. اور بعض رات کہتے ہیں کہ رملہ فلسطین میں ہے نا جگہ، یہاں تشریف لے گئے تھے اور فتنوں سے بھاگتے تھے. اسی لیے نہ تو انہوں نے اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، نہ اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، کسی سے بیعت نہیں کی، بس گوشہ نشین ہو گئے تھے. اور اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے کہ اللہ آخری عمل، آخری چیز جو زندگی میں کروں صبح کی نماز، بس فجر کی نماز پڑھ لوں، اللہ بس یہ آخری عمل میری زندگی کا کر دے. اور اسی طرح ان کے ساتھ ہوا کہ نماز انہوں نے پڑھی اور پہلی رکعت میں سورہ عادیات کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں بھی سورت کی تلاوت کی. اور بعض کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جب گئے تو وہیں انتقال کر گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ پہلا سلام انہوں نے پھیرا اور دوسرے سلام کے لیے منہ پھیرا تو گر گئے، اور آخری کام ان کا
وہ صبح کی نماز کا پڑھنا ہوا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ 37 یا 36 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ یہ اس لیے ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ سے یہ قصور ہوا، لیکن اللہ نے جب معاف کر دیا اور باقی ان کی زندگی اتنی اچھی گزری اور ایمان کی حالت میں، نماز کی حالت میں خدا نے موت دی اور ان کی دعا قبول کر لی، تو عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو برا کہنا یہ اب مناسب نہیں۔ ایک آدمی کو جب خدا نے اتنی اچھی زندگی دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہو، تو پھر اب ان کی معائب اور برائیاں بیان کرنا یہ اچھی چیز نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان آیات میں ان کا نام لیا جائے۔ بس یہ کافی ہے کہ سورہ انفال میں جو بھی لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو ایسا قرآن ہم بھی لکھ لیں، بس وہی یہاں مراد۔ ان 3 جھوٹوں کا ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش کہ آپ دیکھتے، یعنی اگر آپ دیکھتے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم کیا ہوں گے؟ یہ کافر جو ظالم ہے، فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشی میں ہوں گے، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کے انہیں مار رہے ہوں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، آج نکالو اپنی جان تم۔ نہ وہ ان کی جان نکالیں گے، نہ یہ اپنی جان نکال سکیں گے، اور فرشتے کھینچ کھینچ کر تھپڑ ماریں گے کہ نکالو اپنی جان تم۔ دنیا میں تم کہتے تھے کہ تم قرآن کے مقابلے میں، اور دنیا میں تم شرک کرتے تھے، اور دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہم تم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے خدا کے دین کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا ہے پہلا عذاب یہ دیا جائے گا کہ اخرجوا انفسکم، فرشتے ماریں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جان تاکہ تمہارے عذاب میں کمی آئے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، اور آج کے دن تم کو جزا ملے گی، ذلت کا عذاب ملے گا۔ کیوں ذلت کا عذاب ملے گا اور کیوں یہ مار پڑ رہی ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ تعالی پر غیر الحق، جھوٹ باتیں تم اللہ کے ذمے بیان کرتے تھے۔ شرک سے بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتے مار مار کر انہیں کہیں گے کہ پہلا جرم تو تمہارا یہ ہے کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اور دوسرا وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم تھے عن آیاتہ، اللہ کی آیتوں سے تستکبرون، متکبر مغرور آدمی ہو گئے تھے۔ تم خدا کی آیات کو ٹھکرا دیتے تھے، تم خدا کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ کی آیات قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، جب ہدایت کا پیغام تمہارے پاس آتا تھا تو تم ان چیزوں سے مکرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تم ہمارے پاس چلے آئے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اوہو آج تم ہمارے پاس آ گئے، فرادا، بالکل اکیلے۔ فرادہ جمع فرد کی، یہ فرادہ جمع فرید کی، کہ کیا ہو گیا آج تم اکیلے ہمارے پاس چلے آئے۔ کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں بالکل تنہا پیدا کیا تھا، اول مرتن، پہلی بار۔ اب کیا ہوا؟ دنیا میں جتنے سہارے تھے اور جن جن کے بل بوتے پر تم اچھلتے تھے اور خدا کی آیات کا انکار کرتے تھے، فرشتے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اب اپنی جان کو۔ اوہو تم اکیلے چلے آئے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ما خَوَّلْنَاكُمْ، جو دولت اور اسباب ہم نے تمہیں دیے تھے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، دنیا میں ہی رہ گئے۔ اولاد جس پہ کبر کرتا ہے، بیٹے جن پہ فخر کرتا ہے، دولت جس کا بڑا سہارا ہوتا ہے، اقتدار جس کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، عہدے جن کے بلبوتے پر انسانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور جوانی
جس کے زور پہ لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور سب چھوڑ کے چلے آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیٹھ پیچھے دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے آئے. اوہو، کوئی چیز ساتھ نہیں آئی. 4 باتیں، 2 پہلے گزری، تیسری یہ کہ تم اکیلے چلے آئے، چوتھے یہ کہ تم سب کچھ چھوڑ آئے، 5ویں بات وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، کیا وجہ ہے آج نظر نہیں آ رہے شفاعکم، تمہارے خدا، تمہارے سفارشی، الذین زعمتم، جن کے بارے میں زعمتم تمہارا خیال تھا کہ انہم، وہ تمہارے خدا، فیکم شرکاء، کہ ان کا تم میں ساجھا ہے، تم میں ان کی شرکت ہے، تمہاری عبادت میں ان کی شرکت ہے، تمہارے اعمال میں ان کی شرکت ہے، اور اس عبادت کے عوض میں وہ تمہیں میری گرفت سے، میری پکڑ سے بچا لیں گے. کہاں گئے وہ سارے؟ کیا عبرت ہے اس آیت میں کہ انسان کیسی کیسی چیزوں پہ بھروسہ کیے بیٹھے رہتا ہے، اور اللہ کے ہاں جب پہنچے گا کیا حال ہوگا، اور کیسی کیسی سلطنتیں، کیسی کیسی حکومتیں. پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے کسی انسان کو، اس موقع پہ کون سے بچا سکتا ہے جب فرشتے تھپڑ مار رہے ہیں اور کہیں جاؤ نکالو اپنی جان کو، اور سب کچھ چھوڑ آئے. اور وہ شریک کہاں گئے جن کے متعلق تمہارا خیال یہ تھا کہ انہم فیکم شرکا، کہ ان کا تم میں ساجھا ہے. لقد تقطع بینکم، 6ٹھی بات کہی کہ ٹوٹ گئے تم آپس میں، آج سب رشتے ختم ہو گئے. وہ عابد اور معبود کا رشتہ ختم ہو گیا. وہ جو دنیا میں تم شرک کیا کرتے تھے آج کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا. جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ ہماری گرفت سے چھڑا لیں گے آج کوئی دکھائی نہیں دے رہا. وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور تم سے ہٹ گئے اور تم سے جاتے رہے مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو دعویٰ تم کرتے تھے وہ کہاں گیا؟ وہ جو دعویٰ اپنی بڑائی کا تھا، وہ جو دعویٰ اپنے کچھ ہونے کا تھا کہاں گیا؟ سب ختم ہو گیا. اور آج جئتمون فرادا، تم اکیلے ہمارے پاس چلے آئے، اور ایسے اکیلے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا بالکل ایسے اکیلے آج چلے آئے. وہ سب چیزوں کا کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس گمان میں اور جن دھوکوں میں پڑا رہتا ہے قطعاً نہیں رہنا چاہیے. اچھا آدمی وہی جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میں نے اکیلے خدا کے حضور میں پہنچنا ہے. آج جس اولاد کے لیے، جن ماں باپ کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے فراڈ کر رہا ہوں، دھوکے کر رہا ہوں، دین سے بے خبری ہے، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، کیا کیا چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، جب خدا کے یہاں پہنچوں گا اکیلا تو اس وقت کون کام آئے گا؟ اس وقت تو تھپڑ پڑنے ہیں. اور اللہ کی طرف سے بھی یہ جملے شدید، ان میں سے ایک ایک جملہ عذاب کا جملہ ہے. یہ ساری چیزیں پیش آنی، اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور اس دن کے حساب کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہوگا کیا جب سب چیزیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اللہ نے اس آیت میں ان کا بیان کیا جو شرک کرتے رہے، یہ ان کا حال ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اگلے رکوع سے اپنی توحید، اللہ نے اس کے دلائل بیان کرنا شروع کیے. یہ کل انشاءاللہ کریں گے.